السلام علیکم دوستو پرتگال کے جہاز راں واسکو ڈے گاما کے بعد سیدی علی رئیس دوسرا جہاز راں تھا جس نے برصغیر کا سفر کیا تھا، لیکن دونوں جہاز رانوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ واسکو ڈے گاما ایک بحری قزاق تھا جس کا پیشہ لوٹ مار اور قتل و غارت گری تھا۔ وہ بحری سفر کرتے ہوا 1498 میں ہندوستان کے شہر کالی کٹ پہنچا اور واپسی میں 16 بھارتی ماہی گیروں کو اغوا کر کے پرتگال لے گیا۔ ہندوستان کے دوسرے سفر کے دوران واسکو ڈے گاما نے مسلمان زائرین کے ایک جہاز کو جو کہ کالی کٹ سے مکہ جا رہا تھا اور جس میں 400 حجاج سوار تھے جن میں 50 خواتین بھی تھیں، لوٹ لیا اور انتہائی سفاکی سے مسافروں کو قید کر کے جہاز کو آگ لگا دی۔ کالی کٹ کے راجہ ساموتری نے جہاز کے مسافروں کو بچانے کی حتی الامکان کوشش کی اور بڑے پجاری کو گفت و شنید کے لیے واسکو ڈے گاما کے پاس بھیجا، جس نے بڑے پجاری کے ہونٹ اور کان کاٹ دیا اور کانوں کی جگہ کتے کے کان سیکھ کر پجاری کو راجہ کے پاس واپس بھجوا دیا۔ دوستو، اس کی بانسبت سیدی علی رئیس شریف النفس اور علم دوست انسان تھا۔ وہ ترکی کی بحری فوج کا سالار تھا۔ اس نے سندھ میں قیام کے دوران صوفیاء کرام کی خدمت میں حاضر ہو کر دین کا علم حاصل کیا۔ اس نے وادی مہران میں قیام کے دوران علمی و ادبی خدمات انجام دی اور ایک سفر نامہ بھی تحریر کیا۔ اس کا باپ سیدی حسن رئیس ترکی کی مسلح افواج میں امیر البحر کے عہدے پر فائز تھا۔ اس کو جہاز رانی میں اس قدر مہارت حاصل تھی کہ سیاحت کے پیشے سے وابستہ افراد اس سے جہاز رانی کی تربیت حاصل کر کے کھلے سمندر میں مختلف خطوں کے سفر پر گامزن ہوتے تھے۔ اس کے بیٹے سیدی علی رئیس نے اسی ماحول میں آنکھ کھولی تھی۔ اس نے اپنے باپ سے جہاز رانی کے اصول اور قاعدے سیکھے اور 960 ہجری کے لگ بھگ ترک حکمران سلطان سلیمان ثانی کی ملازمت اختیار کی۔ اس وقت مصر کا بحری بیڑا پیری بیگ کی کمان میں ایک جنگی مہم کے سلسلے میں سمندر کے سینے پر محو سفر تھا کہ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا، جس کی زد میں بحری بیڑا بھی آ گیا اور اس میں تباہی پھیل گئی۔ طوفان سے بحری بیڑے کے متعدد جہاز تباہ ہو گئے اور باقی بچنے والے جہاز انتہائی مشکلات سے گزر کر یمن کی بندرگاہ عدن پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ ان جہازوں کی مدد سے پیری بیگ نے مسقط پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا، لیکن دوستو اسے خبر نہیں تھی کہ پرتگال کا بحری بیڑا بھی اسی طرف آ رہا ہے۔ جب اسے خبر ملی تو وہ اپنے 3 جہازوں کو لے کر وہاں سے فرار ہو کر مصر پہنچ گیا۔ ان واقعات کا علم ہونے کے بعد مصری بیڑے کی کمان سیدی علی رئیس کو سونپی گئی اور کہا گیا کہ وہ اس مہم کو سر کرے۔ سیدی علی رئیس نے اپنی جنگی تیاریاں مکمل کی اور جہازوں کو ضروری اسلحہ اور سامان سے لیس کر کے 961 ہجری کو ماہ محرم میں حلب میں داخل ہو گیا۔ اس کے مہینے بعد اس نے بصرہ کی جانب اپنی توجہ مرکوز کی اور ماہ صفر 961 ہجری میں یہ منزل بھی سر کر لی۔ اس دوران اس کے چند جہاز خراب ہو گئے، جس کی وجہ سے اسے کئی دنوں انتظار کرنا پڑا۔ جب انجینئرز نے جہازوں کی مرمت کر کے ان میں پیدا ہونے والی خرابی دور کر دی تو وہ اپنی اگلی مہم کے لیے موسم سازگار ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ کئی ماہ کے انتظار کے بعد موسمی صورتحال موافق ہوئی تو وہ ماہ شوال 962 ہجری میں بصرہ سے جاوا پہنچا۔ یہاں اسے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی بحری لڑائی تھی جس میں اس کو اپنے بحری جنگ کے جوہر دکھانے کا موقع ملا۔ اس نے اپنے مختصر سے بحری بیڑے کی مدد سے دشمن کے کئی گنا بڑے اور طاقتور بحری بیڑے کو شکست دی۔ دوستو، سید علی رئیسی کو گجرات کے حکمرانوں نے ملازمت کی پیشکش کی، لیکن گجرات میں تخت نشینی کے مسئلے پر امیدواروں کے درمیان اس قدر اختلاف تھا کہ اس نے گجرات میں رہنے کے بجائے جلد سے جلد وہاں سے نکلنے کو ترجیح دی۔ سیدی علی رئیس نے یکم ربیع الاول 962 ہجری کو گجرات سے رخت سفر باندھا اور سندھ کی طرف روانہ ہوا۔ 10 ربیع الاول 962 ہجری کو وہ سندھ کے شہر حالہ پہنچا۔ یہاں اس کو سخت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جرائم پیشہ عناصر نے اس کا راستہ روک لیا اور لوٹ مار کی کوشش کی، لیکن اس نے ان کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ وہاں سے نکل کر کچھ کے صحرا کو عبور کیا اور پھر منگا کے سفر کی مہم اختیار کی۔ اس مہم کے ختم ہونے پر وہ 26 ربیع الاول 962 ہجری کو بدین کے نواب میں موضع فتح باغ پہنچا۔ جب سیدی علی رئیس فتح باغ پہنچا تو اس کو سندھ کی فضا انتہائی مسحور کن اور ماحول خوبصورت دکھائی دیا۔ سیدی علی رئیس کو فتح باغ میں ٹھہرے ہوئے کچھ ہی روز ہوئے تھے کہ اسے معلوم ہوا کہ مرزا شاہ حسین ارغون کے ایک ترخانی امیر مرزا یحییٰ خان نے اس کے شاہ حسن ارغون کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور اس کی حامیوں کو قتل کر دیا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ اس کے آنے سے چند روز پہلے محرم کی ابتدا میں ٹھٹھہ کے ارغونوں نے شاہ حسن سے منحرف ہو کر
مرزا یحییٰ کی اطاعت کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ مرزا یحییٰ خان کی اطاعت کریں گے کیونکہ وہ نیک دل متقی اور پرہیزگار ہے۔ مرزا یحییٰ خان کے لیے یہ صورتحال انتہائی سازگار تھی۔ اس نے اسے اپنی خوشبختی تصور کرتے ہوئے اپنے درینہ محسن شاہ حسن ارغون سے جنگ کا ارادہ کیا۔ دوستو، یہ بات قابل ذکر ہے کہ مرزا یحییٰ خان مرزا شاہ حسن ارغون کے دیگر امیروں کی نسبت نچلے درجے پر فائز تھا اور اسے امراء کی صف میں کوئی اعلیٰ مقام حاصل نہیں تھا۔ اس نے باغیوں پر مشتمل ایک لشکر تیار کر کے ٹھٹھا اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں یورش برپا کر دی۔ باغیوں کے حملے میں مرزا شاہ حسن بیگ کے کئی وفادار ساتھی مارے گئے۔ اس کے اہل خاندان پر الگ مصیبت آئی۔ اس کا تمام خزانہ نصر پور کے مقام پر لوٹ لیا گیا اور ترخانی امیروں میں مال غنیمت کے طور پر تقسیم کیا گیا۔ یہ صورتحال مرزا شاہ حسن بیگ کے لیے انتہائی پریشان کن تھی۔ اس نے فوراً اپنے ایک امیر سلطان محمود خان کو بکھر کی عمارت کا پروانہ عطا کیا اور ہدایت کی کہ وہ تمام باغی امیروں کو گرفتار کر کے اس کے حوالے کر دے۔ سلطان محمود خان نے بکھر کا نظم و نسق سنبھالتے ہوئے تمام باغی امیروں کو گرفتار کر کے مرزا شاہ حسن کے پاس روانہ کر دیا اور 22 محرم 962 ہجری کو اسلحہ سے لیس ایک لشکر لے کر شاہ حسن کے پاس اس کی مدد کے لیے پہنچا۔ یہ لشکر جب مرزا شاہ حسن کی نظر سے گزرا تو اسے بڑی خوشی ہوئی۔ اس نے اس کی کارگزاری اور وفاداری کو ستائشی نگاہ سے دیکھا اور اس کی کمان میں 400 جنگی کشتیاں مرزا یحییٰ خان کے مقابلے کے لیے بھیجی۔ دوستو، ان دنوں سیدی علی رئیس بھی فتح باغ میں مقیم تھا اور وہ لمحہ بلمحہ بدلتے ہوئے حالات کا گہری نظر سے جائزہ لے رہا تھا۔ اس دوران ٹھٹھا سے 2 میل دور نالا ثانیہ کے مقام پر مرزا عیسیٰ خان اور سلطان محمود خان کے لشکر میں زبردست جنگ ہوئی۔ دونوں جانب کے بہت سے سپاہی اور لشکری مارے گئے۔ اس قدر جانی نقصان اور تباہی کے بعد مرزا عیسیٰ خان کو احساس ہوا کہ یہ خود اس کے لیے نقصان دہ رہے گا، اس لیے اس نے مجبوراً باغیوں سے مصالحت کر لی۔ سلطان محمود خان نے نالا ثانیہ کے مقام پر اپنے جنگی خیمے نصب کر رکھے تھے، جہاں اس کو ترکی کے امیر البحر سیدی علی رئیس کے سندھ میں آنے کی اطلاع ملی اور پتہ چلا کہ وہ فتح باغ کے مقام پر مقیم ہے۔ سلطان محمود خان نے فتح باغ پہنچ کر اس سے ملاقات کی اور نہایت دلجوئی اور ہمدردی کے ساتھ اسے اپنے ہمراہ لے آیا۔ پھر اس کی وساطت سے وہ مرزا شاہ حسن ارغون کے دربار میں پہنچا۔ مرزا شاہ حسن نے اس کی بہادری کے کارنامے سنے تو بڑی مسرت کا اظہار کیا اور اس کو اس کے شایان شان انعام و کرام عطا فرمایا۔ ان دنوں سندھ میں عالموں اور صوفیوں کی کمی نہیں تھی اور وہ اپنے واعظ و نصیحت سے عوام کی رہنمائی کر رہے تھے۔ سیدی علی رئیس کے بھی دل میں خواہش ہوئی کہ وہ یہاں کے چند علماء سے نیاز حاصل کرے۔ ٹھٹھا کے بزرگوں اور مشائخ سے ملاقات کے بعد کافی عرصہ سیدی علی رئیس نے مرزا شاہ حسن کی ہمراہی میں گزارا۔ یہ زمانہ مرزا شاہ حسن کی پیرانہ سالی کا تھا۔ اس کی صحت بگڑتی جا رہی تھی۔ اسی حالت میں وہ کشتی میں سفر کر کے بکھر پہنچا، جہاں پہنچتے ہی اس کی صحت مزید بگڑ گئی۔ طبیبوں کو یقین ہو گیا کہ وہ زندہ نہیں رہے گا، لیکن وہ اسے تسلی دینے اور صحت یاب کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ بالآخر اس نے 9 جمادی الاول 962 ہجری کو انتقال کیا۔ مرزا شاہ حسن کی وفات کے بعد سیدی علی رئیس کا دل سندھ سے اچاٹ ہو گیا۔ اس نے سلطان محمود خان والی بکھر سے اپنے وطن واپس جانے کی اجازت چاہی۔ بہت مشکلوں سے وہ اسے رخصت کی اجازت دینے پر راضی ہوا۔ سیدی علی رئیس نے بکھر سے ملتان اور اچ کی راہ لی اور وہاں سے ہوتا ہوا لاہور کی طرف نکل گیا۔ اپنے قیام سندھ کے دوران سیدی علی رئیس نے سندھ کے حالات ایک سفر نامے کی شکل میں مرتب کیے۔ اس سفر نامے کا نام مرۃ المالک ہے۔ اس سفر نامے کی ہماری ادبی تاریخ میں اس اعتبار سے زیادہ اہمیت ہے کہ اس میں ان بعض اہم واقعات کا انکشاف کیا گیا ہے جن تک ابھی تک ہمارے مورخوں کی نظر ہی نہیں گئی، یا پھر وہ ان مورخوں کی دسترس سے بہت دور تھے۔ اس سفر نامے کی اس اعتبار سے بھی بڑی اہمیت ہے کہ ہم اس کی مدد سے اپنی تاریخ کے بہت سے واقعات کی تصحیح کر سکتے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔